بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سٹیل کٹر تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ فریگی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ یس مادام، سٹیل کٹر بوفر کے پاس ہے، ایک آدمی نے کہا تو دوسرے نے جیب سے سٹیل کٹر نکال لیا۔ اوکے، دروازے کا چٹخنی والا حصہ کاٹ دو، فریگی نے بوفر سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، بوفر نے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ جس طرح ہیرا شیشے کو کاٹتا ہے اسی طرح بوفر کے پاس موجود سٹیل کٹر نے نہایت آسانی سے دروازے کا ایک حصہ کاٹ دیا۔ اندرونی طرف سے ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا، سٹیل کٹر نے اس تالے کو بھی بآسانی کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ چاروں اس کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ اپنے سانس روک لو، میں گیس کیپسول فائر کرنے لگی ہوں، فریگی نے کہا تو سب نے سانس روک دیے۔ فریگی نے گیس پسٹل سے 3-4 گیس کیپسول فائر کر دیے، پھر تقریباً 2 منٹ تک وہ سانس روکے وہیں کھڑے رہے۔ 2 منٹ بعد انہوں نے آہستگی سے سانس لیے اور پھر آگے بڑھنے لگے۔ گیس کیپسول فائر ہونے کے بعد فریگی کو یقین تھا کہ نہ صرف اس کوٹھی میں موجود افراد بے ہوش ہو چکے ہوں گے بلکہ دائیں بائیں کی کوٹھیوں میں بھی موجود افراد بے ہوش ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود فریگی نہایت محتاط تھی۔ گیس پسٹل جیب میں رکھ کر اس نے مشین پسٹل ہاتھ میں لے لیا۔ چونکہ وہ بہت محتاط تھی اس لیے اس کے ماتحت بھی محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ بوفر، تم جا کر مین گیٹ کھول دو تاکہ جیفرے ویگن اندر لے آئے، فریگی نے سخت لہجے میں بوفر سے کہا۔ وہ اس وقت کمروں کے سامنے والے حصے میں پہنچ گئے تھے اور اس دوران انہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اوکے مادام، بوفر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ فریگی کمروں کی طرف بڑھی، اس کے باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کمروں کے قریب پہنچ کر وہ کمروں کی تلاشی لینے لگی۔ ایک کمرے میں اسے کچھ افراد نظر آ گئے، وہ سب بے ہوش تھے۔ ان میں ایک تو روڈو تھا، جبکہ باقی 5 افراد اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ اجنبی افراد کی تلاشی لینے لگی۔ ایک آدمی کی جیب سے اسے ہاٹ لائن کا کارڈ مل گیا۔ فریگی نے وہ کارڈ جیب میں رکھ لیا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ بوفر اور جیفرے بھی وہاں آ چکے تھے۔ ان سب کو اٹھا کر ویگن میں ڈال دو، فریگی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی بے ہوش افراد کو اٹھانے لگے جبکہ وہ خود کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے ساتھیوں نے بے ہوش افراد کو اٹھا کر ویگن میں ڈالا اور پھر ویگن واپس ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی۔ ان سب کو بھی ٹارچر روم میں لے جا کر باندھ دو، فریگی نے ویگن سے نیچے اترتے ہوئے جیفرے سے کہا۔ یس مادام، جیفرے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ بھی ویگن سے نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی فریگی ویگن سے نیچے اتری، ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ مادام، ٹارچر روم میں قید دونوں افریقیوں میں سے ایک خود بخود ہوش میں آ گیا تھا۔ ٹارچر روم انچارج لیرے نے اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ فریگی نے کہا۔ یس مادام، ونی ووڈ سے یہاں ایک آدمی زخمی اور بے ہوش آدمی کو چھوڑ کر گیا ہے، اس کے مطابق یہ بھی دشمن ہے، لہٰذا اسے بھی ٹارچر روم میں ایک کرسی پر جکڑ دیا گیا ہے، فریگی کے ماتحت نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اوکے، تم بھی ٹارچر روم میں چلو، میں ابھی آتی ہوں، فریگی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھی۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور بلیک چیف کے نمبرز پریس کرنے لگی۔ بلیک چیف سپیکنگ۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد بلیک چیف کی کرخت آواز سنائی دی۔ باس، فریگی بول رہی ہوں، فریگی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس فریگی، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے بلیک چیف نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف، میں پہلے تو بون سیکشن گئی تھی، وہاں سے 2 بے ہوش افریقیوں کو لے آئی جو اس وقت میرے ٹارچر روم میں موجود ہیں۔ اس کے بعد مجھے رپورٹ ملی کہ میرے بلیک پوائنٹ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے۔
اس حملے میں ایشلے سمیت میرے کئی آدمی مارے گئے ہیں، حملہ آور بھی مارے گئے، ان میں سے صرف ایک آدمی بچا لیکن وہ شدید زخمی حالت میں ہے، وہ زخمی بھی اس وقت میرے ٹارچر روم میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کا فون آ گیا اور آپ کے حکم کے مطابق میں نے ساؤتھ کالونی کی کوٹھی نمبر 70 پر ریڈ کیا اور وہاں سے روڈو سمیت 6 افراد کو لے آئی ہوں۔ 5 افراد ٹارچر روم میں موجود ہیں جبکہ روڈو کو ریسٹ روم میں بھجوا دیا گیا ہے۔ فریگی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ اس بار ہمارے مقابلے پر انتہائی خطرناک لوگ آ رہے ہیں، لیکن بون اور روڈو نے انہیں آسان لیا۔ البتہ تمہاری کارکردگی کافی بہتر ہے۔ بلیک چیف کی آواز سنائی دی، تھینک یو چیف، آپ کی حوصلہ افزائی نے مجھ میں نئی طاقت پیدا کر دی ہے۔ فریگی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، فی الحال بون اور روڈو کو سزا نہیں دی جا رہی کیونکہ ابھی ہمارے بہت سے دشمن لیرانی سٹی میں موجود ہیں۔ ہم ان سب کا خاتمہ کر لیں، پھر انہیں سستی اور کاہلی کی سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف سے بلیک چیف نے کہا، چیف آپ سپر مائنڈ ہیں اور درست فیصلے کرتے ہیں۔ فریگی نے مودبانہ لہجے میں کہا، اوکے، اب تم ان سب سے ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں پوچھو اور جب یہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیں تو ان کا خاتمہ کر دینا اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرنا، اور ہاں، جب تم ان سے پوچھ گچھ کرو تو تمہارے تمام آدمی ٹارچر روم میں ہونے چاہیے، وہ سب مسلح ہوں اور ان دشمنوں پر ان کی کڑی نظر ہو۔ معمولی سی غفلت بھی ہوئی تو یہ لوگ تم پر قابو پا لیں گے۔ دوسری طرف سے بلیک چیف نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اوکے چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ فریگی نے مودبانہ لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ فریگی نے بھی ریسیور رکھا اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ٹارچر روم میں آ گئی۔ ٹارچر روم میں جیفرے، بوفر، لیرا کے علاوہ بھی اس کے 4-5 مسلح آدمی موجود تھے، جبکہ 8 کرسیوں پر 8 افراد بے ہوشی کی حالت میں راڈز سے جکڑے ہوئے تھے۔ فریگی کو ٹارچر روم میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھی مؤدب ہو گئے۔ اس کی جیب سے ہمارا کارڈ برآمد ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس گروپ کا یہ انچارج ہے، اس سے ہمیں معلومات مل سکتی ہیں۔ یہ زخمی آدمی ہمیں اکیلا ہی ملا ہے، اب یہی ہمیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتائے گا۔ ان 2 افریقیوں میں سے جو جسیم نظر آ رہا ہے اس کے چہرے پر غلامی کے تاثرات نظر آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرا سمارٹ آدمی اہم ہے۔ ہم ان تینوں کو زندہ رکھتے ہیں، صرف انہی سے پوچھ گچھ کریں گے، باقی 5 افراد کا فوری خاتمہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بیکار ہیں۔ فریگی نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اب اس کا حسین چہرہ کسی بھوکے درندے کے چہرے جیسا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وان اپنے دفتر میں بیٹھا وسکی سپ کر رہا تھا۔ بلیک چیف کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنے آدمیوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا۔ بلیک چیف کے مطابق ان کے آنے والے دشمن بہت زیادہ تھے اور سب انتہائی خطرناک بھی تھے۔ بھلا دنیا میں ہم سے بڑھ کر بھی کوئی خطرناک ہو سکتا ہے؟ وان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے گلاس منہ کو لگا لیا۔ گلاس آدھے سے زیادہ وسکی سے بھرا ہوا تھا جو اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مادام فریگی کو دیکھو، کتنی حسین، معصوم، بھولی بھالی نظر آتی ہے، لیکن باطن میں وہ چیتے اور بھیڑیے سے کم خطرناک نہیں، درندوں سے بڑھ کر صفاق فطرت کی لڑکی ہے۔ اور روڈو تو ہے ہی وحشی آدم خور قبیلے کا، انسانوں کو کھا جانا تو اس کی فطرت ہے۔ میں اور بون کسی سے کیا رعایت کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر ہم سے بڑھ کر خطرناک کون ہوگا؟ وان نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور گلاس میں وسکی ڈالنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یس کم ان، اس نے بلند آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور اس کا اسسٹنٹ مارٹی ایک افریقی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مارٹی اور افریقی نے اسے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ باس، یہ شاکو ہے، لیرانی میں یہ پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے آج ایک کوٹھی کرائے پر دی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے جن افراد کو کوٹھی کرائے پر دی ہے وہ کسی وقت عربین زبان میں بات کرتے تھے۔ مارٹی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو وان چونک پڑا۔ تم عربین زبان جانتے ہو مسٹر شاکو؟ وان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سر میں 30 سال سے پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہوں،
میری ڈیلنگ زیادہ تر غیر ملکی افراد سے ہی ہوتی ہے، اس لیے میں دنیا کے بہت سے ممالک کی زبانیں اچھی طرح جانتا ہوں اور بہت سے ممالک کی زبانیں کچھ سمجھ لیتا ہوں۔ عربین زبان میں اچھی طرح جانتا ہوں، شاکو نے فخریہ انداز میں کہا۔ ویری گڈ، تم نے انہیں کون سی کوٹھی کرائے پر دی ہے؟ وان نے خوش ہو کر پوچھا۔ سر، میں نے انہیں اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 20 دی ہے، شاکو نے کہا۔ مسٹر شاکو، ہم تصدیق کریں گے کہ یہ افراد ہمارے مطلوبہ افراد ہیں اور یہ تصدیق تم کراؤ گے۔ اگر یہ ہمارے مطلوبہ افراد نہ ہوئے تو تمہیں 500 ایکریمی ڈالرز ملیں گے، اور اگر یہ ہمارے مطلوبہ افراد ہوئے تو پھر تمہیں 5000 ایکریمی ڈالرز ملیں گے۔ وان نے اس سے کہا۔ تھینک یو سر، تھینک یو، لیکن یہ تصدیق ہوگی کیسے؟ شاکو نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ مارٹی تمہارے ساتھ جائے گا، یہ تمہیں ایک بٹن دے گا، تم یہ بٹن خفیہ طریقے سے اس کمرے میں لگاؤ گے جس کمرے میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، بس تمہارا اتنا سا کام ہے، وان نے کہا۔ سر، وہ بٹن ڈکٹا فون کا ہوگا؟ شاکو نے پوچھا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، وان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہوں، شاکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب تم روانہ ہو جاؤ، وقت ضائع مت کرو، وان نے اس مرتبہ تہکمانہ لہجے میں کہا تو مارٹی اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان دونوں کی واپسی تقریباً 40 منٹ بعد ہوئی۔ مارٹی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھ کر وان سمجھ گیا کہ وہ صحیح افراد تک پہنچا ہے۔ باس، اس گروپ کے لیڈر کا نام کرنل زید ہے اور ان کا تعلق اراڈان سے ہے۔ وہ لوگ یہاں سائنسدانوں کی تلاش میں آئے ہیں، مارٹی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاکو کو بہت بڑا انعام ملنا چاہیے، وان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وان کی بات سن کر شاکو تو خوش ہو گیا، لیکن مارٹی چونک پڑا کیونکہ وان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ شاکو کو کیا انعام دینا چاہتا ہے۔ تھینک یو سر، میں آئندہ بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، آپ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، شاکو نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا تو وان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اپنی انگلی میں گھمایا۔ ریوالور کو دیکھتے ہی شاکو پریشان ہو گیا اور اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا۔ سر، یہ کیا؟ اس نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ نو سر، میں نے تو آپ کی خدمت کی ہے، شاکو نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے ہماری خدمت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تم ہم سے واقف بھی ہو گئے ہو، اور ہم سے جو واقف ہو جائے اسے انعام میں موت دی جاتی ہے، وان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کا رخ شاکو کی طرف کیا۔ نو سر، مجھے مت مارے، شاکو نے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن وان نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ شاکو نے دیکھا کہ وان اسے مارنے کا فیصلہ ترک نہیں کر رہا تھا تو اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وان کے سامنے میز پر بٹنوں کا ایک بورڈ رکھا ہوا تھا۔ شاکو کو دروازے کی طرف دوڑتے دیکھ کر وان نے ایک بٹن دبا دیا۔ شاکو دروازے پر پہنچا اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اس سے نہ کھلا۔ اس نے دروازے پر بہت زور لگایا اور پھر تنگ آ کر دروازے کو ٹھوکر مار دی۔ اس دوران وان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا رہا، اور جب شاکو نے دروازے کو ٹھوکر ماری تو وان نے زور سے کہا لگایا۔ جب چوہا بلی کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا مسٹر شاکو، وان نے کہا لگانے کے بعد کہا۔ سر، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، شاکو نے روتے ہوئے کہا۔ مارٹی، تمہیں چوہے بلی کے کھیل میں مزہ آ رہا ہے نا؟ وان نے مارٹی سے پوچھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے، مارٹی نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وان پہلے اسی طرح ذہنی اذیت پہنچاتا ہے اور پھر انسان کو مچھر مکھی کی طرح مار دیتا ہے۔ مجھے چھوڑ دو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہماری سرزمین پر آ کر تم ہم پر ظلم کرتے ہو، ہمیں مکھی مچھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تم ظالم ہو، سنگ دل ہو، شاکو نے اس مرتبہ روتے ہوئے کہا۔ ہا، وان نے طویل کہا لگاتے ہوئے کہا، اور کہا لگاتے ہی وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ظالم، سنگ دل، تم نے ٹھیک کہا شاکو، ہم بہت ظالم ہیں۔ اب اگر تم ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو جلدی سے بھاگ جاؤ، شاباش۔ کہا لگانے کے بعد وان نے شاکو سے کہا تو اسے سماعت پر یقین نہ آیا۔ اس نے حیرت سے وان کی طرف دیکھا، پھر اس نے دوبارہ دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی وہ مڑا، وان نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ یہ مخصوص ریوالور تھا جس کی گولی عام ریوالور کی گولیوں سے زیادہ طاقتور اور دھماکہ خیز تھی۔
کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شاکو کا سر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ گولی نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ مارٹی، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ اگر ہمارے دشمن سٹار کالونی سے کہیں چلے گئے تو؟ شاکو کو گولی مارنے کے بعد وان نے غصیلے لہجے میں مارٹی سے کہا۔ میں ابھی تیاری کرتا ہوں باس، صرف 1 منٹ لگے گا، مارٹی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف دوڑا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن اس سے دروازہ نہ کھلا۔ یہ دیکھ کر وان نے بٹن دبا دیا تو دروازہ کھل گیا اور وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ مارٹی کے کمرے سے نکل جانے کے بعد وان نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کیا۔ یس باس۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ میرے کمرے میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، لاش اٹھوا کر میرے کمرے کی صفائی کروا دو، وان نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے باس۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی تو وان نے ریسیور رکھا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ کر پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ پارکنگ میں ایک ویگن کھڑی ہوئی تھی۔ ویگن کے قریب مارٹی کھڑا تھا، جبکہ ویگن کے اندر تقریباً 8 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 8 افراد اس کے ایکشن گروپ کے تھے۔ یہ گروپ ہمہ وقت ایکشن کے لیے تیار رہتا تھا۔ وان تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ویگن کے قریب پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر مارٹی نے مودبانہ انداز میں ویگن کا فرنٹ گیٹ کھول دیا۔ وان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے ہی لمحے ویگن سٹارٹ ہو کر حرکت میں آ گئی۔ سٹار کالونی وہاں سے 12 منٹ کی ڈرائیو پر تھی، لیکن تیز رفتاری کے باعث وہ 10 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گئے۔ مارٹی، میں نے یہاں ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے، تم 2 آدمیوں کے ساتھ نیچے اتر جاؤ۔ جب میں کارروائی سے فارغ ہو جاؤں گا تو تمہیں سیل فون پر کال کر کے بلا لوں گا، وان نے تہکمانہ لہجے میں مارٹی سے کہا۔ اوکے باس، مارٹی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ روتھ اینڈ لیکے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، مارٹی نے ویگن میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے 2 کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ویگن بھی ایک سائیڈ پر کر کے روک لی اور ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تو وان خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ مارٹی کے ساتھ ساتھ روتھ اور لیکے بھی وین سے نیچے آ گئے۔ ویگن سٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 20 کے قریب ہی تھی۔ وان نے ویگن آگے بڑھائی اور 20 کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے ویگن روک لی۔ گیٹ کھلواؤ، وان نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو اس کا ایک ساتھی ویگن سے نیچے اترا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے گیٹ پر دستک دی تو کچھ دیر بعد گیٹ کا معمولی سا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ وان کے ماتحت اور کوٹھی سے باہر آنے والے میں بات چیت ہونے لگی۔ یہ تو ایڈیٹ ہے، اس سے کس نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات کرے اور راستہ روک کر کھڑا ہو جائے، وان نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس کے ماتحتوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اسی لمحے وان نے کوٹھی سے باہر آنے والے آدمی کا سر انکار کے سے انداز میں ہلتے دیکھا تو اس نے گیئر لگایا اور پاؤں کا پورا وزن ایکسیلیٹر پر ڈال دیا۔ ویگن غرائی اور پھر گولی کی طرح آگے بڑھی۔ وان کا اپنا آدمی اور گیٹ کھولنے والا دونوں ہی ویگن کی لپیٹ میں آ گئے۔ ویگن نے انہیں روندا اور گیٹ کو ٹکر مارتی ہوئی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ ویگن کے گیٹ سے ٹکرانے سے زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی وان نے ویگن کو فل بریک لگائے اور پھر اس نے ویگن سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے ویگن پر فائرنگ ہوئی تھی، لیکن وہ اس فائرنگ سے محفوظ رہا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی برق رفتاری سے ویگن سے نیچے چھلانگیں لگا دی تھی اور پھر وہ مختلف سمتوں میں رولنگ کرتے ہوئے دور دور تک پھیل گئے۔ مشین پسٹل اور ریوالور پہلے سے ہی ان کے ہاتھوں میں تھے اور انہوں نے برآمدے میں چند آدمیوں کی جھلک بھی دیکھ لی تھی جو ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ بھی جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ جلد ہی وان اور اس کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کے مد مقابل انتہائی تیز، شاطر اور ماہر لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ انہیں گھیرے میں لے رہے ہیں۔ گھیرے میں آ جانا ان کے لیے انتہائی خطرناک تھا، اس لیے وہ گھیرا توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ دونوں طرف سے زبردست فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ باقی افراد پریشان ہو گئے کیونکہ اب انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ان کا تیسرا آدمی بھی چیختا ہوا اچھلا اور گر کر تڑپنے لگا۔ اب وان کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ آج سے پہلے تو اس کے مقابلے پر جو بھی آیا تھا لمحوں میں ختم ہو گیا تھا۔ مارٹی کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کوٹھی میں گیس کیپسول فائر کرے، وان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
اس کے بعد اس نے فائرنگ کرتے کرتے جیب میں سے سیل فون نکالا اور مارٹی کے نمبرز پریس کر دیے۔ مارٹی، ہم تنگ گھیرے میں پھنس گئے ہیں، تم فوراً اس کوٹھی پر گیس کیپسول فائر کر دو۔ جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی اس نے تیز لہجے میں کہا، اوکے باس۔ دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر گرم گرم سلاخ لگی ہو۔ اس کا سیل فون اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا اور اس کے منہ سے چیخ بھی برآمد ہوئی۔ پھر اس نے خود کو زمین پر گرانا چاہا، لیکن اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں شدید درد اٹھا ہو۔ بے اختیار اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، لیکن دل میں لگنے والی گولی نے اسے زیادہ دیر تڑپنے بھی نہ دیا۔ وان کو مرتے دیکھ کر اس کے باقی ماندہ ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فائرنگ کے شدید آواز میں انہیں سٹک سٹک کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ سٹک سٹک کی آواز کے ساتھ ہی ان کے ذہنوں پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ فریگی نے مشین پسٹل کا رخ بے ہوش افراد کی طرف کیا۔ وہ ٹریگر دبانا ہی چاہتی تھی کہ اس کی جیب سے رنگ ٹون کی آواز سنائی دینے لگی۔ لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ رک گیا اور اس نے جیب سے سیل فون نکالا۔ یس، فریگی اسپیکنگ۔ اس نے کال اوکے کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، مادام، میں مارٹی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ مارٹی؟ کون مارٹی؟ فریگی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مادام، میں باس وان کا اسسٹنٹ ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو اسے یاد آ گیا کہ وان کے اسسٹنٹ کا نام مارٹی ہے۔ تم نے کس لیے فون کیا ہے؟ وان کہاں ہے؟ فریگی نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، مادام، باس وان مارے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو فریگی بری طرح چونکی۔ وان مارا گیا ہے؟ لیکن کیسے؟ فریگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مادام، باس کو اطلاع ملی تھی کہ اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 20 میں کچھ دشمن افراد موجود ہیں، لہٰذا باس نے فوری طور پر اس کوٹھی پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم ایکشن گروپ کے ساتھ اسٹار کالونی پہنچ گئے۔ باس نے مجھے حکم دیا کہ میں 2 ساتھیوں سمیت کوٹھی سے باہر رہوں اور جب وہ بلائیں تو پھر میں بھی اس کوٹھی میں داخل ہو جاؤں۔ باس اور ایکشن گروپ کے افراد کوٹھی میں داخل ہوئے تو اندر سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میرے سیل فون پر باس کی کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ دشمنوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں، لہٰذا ہم فوراً ہی کوٹھی پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں۔ ہم کوٹھی نمبر 20 کے بہت ہی قریب تھے، لہٰذا ہم کوٹھی کی پچھلی جانب پہنچ گئے اور ہم نے اس کوٹھی پر گیس کیپسول فائر کر دیے۔ اس کے بعد ہم کوٹھی میں داخل ہوئے، لیکن کوٹھی کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ باس کے ساتھ ساتھ ایکشن گروپ کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے، جبکہ ہم جنہیں مارنے آئے تھے وہ زندہ ہیں لیکن بے ہوش ہیں۔ مارٹی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ویری سیڈ، وان کی موت ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ فریگی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، مادام، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے مارٹی نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم ان بے ہوش افراد کو میرے ہیڈ کوارٹر پہنچا دو۔ فریگی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اوکے مادام، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی تو فریگی نے کال کاٹ دینے کے بعد سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ تم ان تینوں کو ہوش میں لے آؤ، اب میں پہلے ان سے پوچھ گچھ کروں گی اور پھر ان سب کو ایک ساتھ برقی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ فریگی نے جیفرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یس مادام، جیفرے نے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ الماری کی طرف بڑھا۔ فریگی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بلیک چیف کو وان کے بارے میں رپورٹ دینا چاہتی تھی۔ سیل فون اس کے پاس تھا، وہ ٹارچر روم میں بھی بلیک چیف سے بات کر سکتی تھی، لیکن بلیک چیف سے اسے مودبانہ انداز میں بات کرنی تھی، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بلیک چیف سے کسی کے سامنے بات نہ کرے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھی اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر بلیک چیف کے نمبرز پریس کر دیے۔ بلیک چیف اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد بلیک چیف کی مخصوص آواز سنائی دی، چیف، فریگی بول رہی ہوں۔ فریگی نے مودبانہ لہجے میں کہا، یس۔ دوسری طرف سے مختصراً کہا گیا، باس، وان کے اسسٹنٹ مارٹی نے رپورٹ دی ہے کہ وان اپنے کئی ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ فریگی نے کہا، کیسے؟ دوسری طرف سے بلیک چیف کے جذبات سے آری آواز سنائی دی تو فریگی نے مارٹی سے ملنے والی رپورٹ بلیک چیف کو دے دی۔ فی الحال وان سیکشن کا انچارج مارٹی کو ہی بنا دو، ان دشمن ایجنٹوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے تو پھر وان سیکشن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف سے بلیک چیف نے کہا اور کال منقطع ہو گئی۔
فریگی نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر وہ واپس ٹارچر روم میں آ گئی۔ ٹارچر روم میں 3 افراد ہوش میں آ چکے تھے۔ فریگی نے ایک بار پھر ان تینوں کو غور سے دیکھا۔ سب کو غور سے مت دیکھو، صرف مجھے دیکھو۔ ایک افریقی نے فریگی کو بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، تم میں کیا خاص بات ہے کہ میں تمہیں غور سے دیکھوں؟ فریگی نے منہ بناتے ہوئے کہا، فریگی دنیا کی چند حسین عورتوں میں سے ایک تھی۔ جب اس کی تعریف کی جاتی تھی تو وہ خوش بھی ہو جاتی تھی۔ اسے دیکھنے والے آہیں بھرتے تھے اور اس کی خاطر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے تو وہ مغرور ہو جاتی تھی۔ ہاٹ لائن جوائن کرنے کے بعد اس کے نزدیک جذبات کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ اس کے ماتحت نظریں جھکا کر اس سے بات کرتے تھے، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے حسن کی تعریف کرتے۔ وہ بے رحم، سنگ دل اور ظالم ہو چکی تھی، لیکن عورت ہونے کے ناطے کبھی کبھی اس کے دل میں خواہش جنم لیتی تھی کہ کوئی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھے اور اس کے حسن کی تعریف کرے۔ اب ایک عرصے بعد اسے کسی نے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن یہ افریقی تھا۔ سیاہ رنگت اور بھدے نین نقش والے افریقی اسے پسند نہیں تھے۔ میرے رنگت پر مت جاؤ حسینہ، تمہارا دل میری رنگت جیسا ہے اور میرا دل تمہاری شکل و صورت جیسا ہے، لہٰذا ہم میں مثالی پیار ہو سکتا ہے۔ افریقی نے بڑے ہی میٹھے انداز میں اس سے کہا، شٹ اپ۔ فریگی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے افریقی کے لفظوں پر غور کیا تو اسے غصہ آ گیا۔ افریقی نے اس کے دل کو کالا کہا تھا اور یہ بات اس کے لیے کسی گالی سے کم نہیں تھی۔ شٹ اپ نہ کہو ظالم، آئی لو یو کہہ دو۔ کیا آئی لو یو کہنے پر ٹیکس لگا ہوا ہے؟ افریقی نے کہا، اب سب سے پہلے تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، تمہارے بعد باقی افراد کے۔ فریگی نے سخت لہجے میں کہا، دل کے ٹکڑے تو کر ہی دیے ہیں، اب جسم کے ٹکڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ افریقی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ فریگی نے اسے غور سے دیکھا اور اسے اس افریقی پر حیرت بھی ہوئی۔ وہ راڈز والی کرسی پر جکڑا ہوا تھا، اس کے ارد گرد مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے جو کسی بھی وقت اسے گولی مار سکتے تھے، لیکن وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے دشمنوں کے بجائے دوستوں میں بیٹھا ہو۔ وہ بہت عرصے سے ہاٹ لائن سے وابستہ تھی۔ اس عرصے میں اس کے سامنے سینکڑوں دشمن آئے تھے جنہیں اس ٹارچر روم میں لایا گیا، اور ان میں سے بعض تو بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے، لیکن وہ بھی اس ماحول کو دیکھ کر پریشان ضرور ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ افریقی تو معمولی سا بھی پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ فریگی نے اس پر سے نظریں ہٹا کر باقی 2 افراد کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی اطمینان اور سکون تھا۔ تم سب ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہو؟ فریگی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کے بارے میں تو کچھ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں عاشقوں کے گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، اور پوری دنیا کے عاشقوں کا ایک ہی گروپ ہے۔ اس افریقی نے کہا، دیکھو مسٹر، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتی ہوں، اس کے بعد تم اپنا اپنا تعارف کراؤ گے، لیکن اس تعارف میں جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے۔ میرا نام فریگی ہے، میں ہاٹ لائن نائٹ کلب کی مالکہ ہوں۔ کلب بزنس کے ساتھ ساتھ میں پیشہ ور قاتلہ بھی ہوں۔ میرا پورا گروپ ہے اور میرا گروپ نہایت شفاق اور سنگ دل قاتلوں پر مشتمل ہے۔ فریگی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، تم نے چونکہ اپنا نام صحیح بتایا ہے اس لیے میں بھی اپنا نام صحیح بتا دیتا ہوں۔ میرا نام عمران ہے۔ زیادہ بولنے والے جو کہ عمران ہی تھا نے مسکراتے ہوئے کہا تو فریگی نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میں انڈر ورلڈ کا آدمی ہوں۔ انڈر ورلڈ میں میری بہت شہرت ہے، دوسرے نے کہا۔ میرا نام فریدی ہے، تیسرے آدمی نے بھی اپنا نام بتایا جو کرنل فریدی ہی تھا۔ اس بے ہوش افریقی اور اس عمران کا میک اپ چیک ہو چکا ہے، یہ میک اپ میں نہیں ہے۔ تم دونوں کا میک اپ بھی چیک کیا جائے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میک اپ چیک کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو۔ اگر تم اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو گے تو میں تمہیں آسان موت دوں گی، اور اگر سچ نہیں بتاؤ گے تو پھر تم تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ تم میرے بارے میں نہیں جانتے، میں چیتے سے زیادہ شفاق اور شیر سے زیادہ خونخوار ہوں۔ فریگی نے ٹائیگر اور کرنل فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر یا کرنل فریدی میں سے کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یس، فریگی نے سیل فون کی کال کا اوکے کا بٹن دبا کر سیٹ کان سے لگاتے ہوئے کہا، مادام میں سیکیورٹی انچارج بول رہا ہوں، مارٹی صاحب آئے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، وہ چند بے ہوش افراد کو لائے ہیں، تم ان افراد کو ٹارچر روم پہنچا دو۔ فریگی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اوکے مادام۔
دوسری طرف سے سیکیورٹی انچارج نے کہا تو فریگی نے کال کاٹ دی۔ فریگی، اگر تم پیشہ ور قاتلہ ہو تو پھر تم نے ہمیں کس کے کہنے پر اغوا کیا ہے؟ کرنل فریدی نے اس سے پوچھا۔ بزنس سیکرٹ کسی کو بتائے نہیں جاتے مسٹر فریدی، فریگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ پیشہ ور قاتل اغوا کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ اپنے ٹارگٹ کو فوری ہٹ کیا کرتے ہیں، کرنل فریدی نے اس مرتبہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ فریگی نے کرنل فریدی کو گھور کر دیکھا اور پھر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اسی وقت ٹارچر روم کا دروازہ کھلا اور اس کے آدمی چند بے ہوش افراد کو اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔